حکومت نے ایک تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ بنایا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا، جس میں 11 شقیں ہیں غالباً۔ مولویوں کے جھانسے پہ آ گئے ہیں نا، 11 شقیں ہیں، اس میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور ایسی ہستیوں پہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اسلام سے ان کو نکال دیں تو اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ 10 سال 6 ماہ کا ہے، 10.5 سال کا دور خلافت ہے۔ کہتے ہیں ہم ان کے خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر 10 سال 6 مہینے کدھر لے کے جانے ہیں؟ پرویز مشرف کو دینے ہیں یا خمینی کو دینے ہیں یا ٹرمپ اور بش کو دینے؟ کس کو دینے 10 سال؟ کون تھا حاکم مسلمان؟ مسلم امت کا پیغمبر کے بعد کون تھا حاکم جب 10 سال اور 6 مہینے کی خلافت ہی نہیں مانتے، حکمرانی نہیں، امارت ہی نہیں مانتے؟ تو یار عقل ماری ہوئی ہے۔ پرویز مشرف یہاں پہ 8 سال 9 سال 10 سال کتنے سال رہا، کتنے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، انہوں نے منوایا، مار کے منوایا۔ وہ کیسے منوایا؟ جو نہیں مانتے تھے آج وہ بھی کہتے ہیں مشرف صحیح تھا، ایسے منوایا۔ پھر ایسا کوئی چھوڑا نہیں جس کی گردن لمبی ہو اور وہ کہے مشرف کو نہیں مانتا، چوکو پہ مرے۔ آپ پہ حضرت عمر فاروق کو سید کائنات کہتے ہیں کہ اے عمر جس گلی سے تو جاتا ہے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جو خلافت عمر کو چھوڑ کے دوسری گلی میں چلا جائے وہ تو شیطان ہوتا ہے، بندہ رحمان نہیں ہوتا ہے۔ جو خلافت عمر کا انکار کر دے، جو 10 سال اور 6 ماہ سے زیادہ ہے، اور پیغمبر کائنات کہیں، حسین کے نانا کہیں، علی کے سسر کہیں، فاطمہ کے بابا کہیں کہ اے عمر جس گلی سے تو جاتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کے دوسری گلی چلا جاتا ہے، وہ بندہ کہے میں اس عمر کی خلافت نہیں مانتا، تو پتہ یہ چلا شیطان نہیں مانتا تھا، تو بھی نہیں مانتا۔ یہی سمجھ آتی ہے نا، شیطان نے بھی عمر کو نہیں مانا، گلی چھوڑ دی، اور جو شیطان کا ایجنٹ ہے وہ عمر کی خلافت کو نہیں مانتا، دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت آپ کو، سورہ حدید ہے، رب العالمین نے کیا کہا؟ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر قتال میں شریک ہوئے، جہاد میں شریک ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے، لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فتح مکہ سے پہلے عمر تھے، ابو بکر تھے، عثمان تھے یا نہیں تھے؟ فتح مکہ سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے یا نہیں؟ تو جب تھے تو کائنات کا رب کہتا ہے، خالق کائنات کہتا ہے کہ تم ان کے سنگ نہیں رل سکتے، تم ان جیسا اجر نہیں پا سکتے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، میں اور آپ، جو ان کے بعد آئے، یقولون کہہ دو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو پہلے گئے ہیں صحابہ ان کے لیے استغفار کر دو، اللہ ان کو بخش رہا ہے، معاف کر دیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہا پھر ان کے بارے میں دل میں کینہ بھی نہیں رکھنا، کینہ بھی نہیں رکھنا۔ کن کے بارے میں؟ ابو بکر کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، عمر کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، عثمان کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، علی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، حسن و حسین کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہا ان صحابہ کے بارے میں
دل میں کینہ نہیں رکھنا، سارے عمل اکارت اور شیطان کے ایجنٹ بن جاؤ گے۔ پھر یہی نہیں، پھر ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جو محمد کے ساتھی ہیں، جو مکے سے مدینے گئے ہیں، جو مدینے سے مکہ فتح کر کے آئے ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں اور کفار ان پر سخت ہیں۔ یہ تو کفر کا فتویٰ واضح قرآن نے لگا دیا۔ جو پیغمبر کے ساتھیوں پر جرا کرے، ان کی خلافت کا انکار کرے، ان کی صحابیت کا انکار کرے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافر ان پر سخت ہیں۔ تو جو ابو بکر پر سخت ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، کافر کون ہوا؟ میں نہیں کہتا۔ پھر جو عمر پر سخت زبان استعمال کرے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ پھر جو عثمان پر سخت زبان استعمال کرے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ جو علی پر سخت زبان استعمال کرے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ جو حسین پر سخت زبان استعمال کرے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے۔ میں کیا کہوں؟ پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، پھر قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ درخت کے نیچے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، رب نے ان کو رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور رب راضی تیری کی بات ہے، تیری کیا مجال ہے؟ جن سے رب راضی ہے ان سے تو وہ راضی نہیں ہیں جو ابو لہب والے تھے، ان سے تو وہ راضی نہیں ہیں جو ابو جہل والے تھے، ان سے تو وہ راضی نہیں ہیں جو عتبہ شیبہ والے تھے، ان سے تو وہ راضی نہیں ہے جن کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا، ان سے تو وہ راضی نہیں ہے جن کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ تو بھئی تو کہاں پہ ہے؟ ذرا غور کر لینا، پھر تو کہاں پہ ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ۔ صرف سارے مومن نہیں ہیں جن کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پہ بیعت نبوی کی تھی۔ جو اس بیعت میں بتاؤ ابو بکر تھے نہیں، عمر تھے نہیں، علی تھے نہیں، تو جو صحابہ حدیبیہ کی بیعت میں تھے ان کو رب نے کہا میں راضی ہو گیا۔ اور تو کس بات کی مولی ہے؟ کہتا ہے میں خلافت نہیں مانتا۔ تو اس سے منوائیں گے، کون منوائیں گے؟ جہنم کے دروغے منوائیں گے، جہنم کے دروغے منوائیں گے، اور انشاءاللہ منوائیں گے، اور تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ رب کبریا کس طریقے سے تمہارے ساتھ وہ نمٹے گا جب اس کے پیغمبر کے فیصلوں کو تم رد کر دیتے ہو۔ جو پیغمبر نے جس کو اپنا ساتھی بنایا، تو اس کی صحابیت کا انکار کرے اور کہے میں نہیں مانتا، تو جو تو فیصلہ پیغمبر کا نہیں مانتا اس کا کیا بنے گا؟ یہ فیصلہ پیغمبر کا تھا کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے، صدیقین کا اس کو لقب دیا، عمر میرا ساتھی ہے، یہ پیغمبر نے اپنے دوست اختیار کیے۔ تو آ کر کہتا ہے وہ خلافت نہیں مانتا۔ یہ خلافت تو سن 9 ہجری میں یا 11 ہجری میں تو ابو بکر کو 9 ہجری میں ابو بکر کو حج کا امیر بنایا تھا اپنی جگہ پہ۔ امارت تو پیغمبر نے زندگی میں دے دی تھی، خلافت تو پیغمبر نے زندگی میں عطا کر دی ابو بکر کو، اور تو کہتا میں خلافت کا منکر ہوں۔ تو خلافت کا منکر نہیں ہے، تو رب کے حکم کا، پیغمبر کے فیصلے کا منکر ہے، اور جو رب کے حکم کا منکر ہے وہ یہودی ہے، اور جو پیغمبر کے فیصلوں کو نہیں مانتا، پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے حکموں کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے ساتھی جو دائیں اور بائیں ہیں ان کو نہیں مانتا، پھر پیغمبر بھی تیری سفارش نہیں کرے گا۔ پھر پیغمبر بھی، یہ ہے مولویوں کے جھانسے۔ اچھا، اس میں لکھا گیا ہے جس میں تکلیف ہے، کہتے ہیں جی شک نمبر 8 میں لکھا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کے نام سے پہلے خلیفہ راشد لکھنا ضروری ہے۔ ہم تو خلیفہ راشد نہیں مانتے، تو تجھ سے ووٹ لے کے بھی نہیں بنے تھے، ووٹ علی نے دیا۔
او یار غور کرو، ووٹ علی نے دیا، ابو بکر خلیفہ بنے، مشیر علی بنے، خلیفہ عمر بنے، مشیر علی بنے، خلیفہ عثمان بنے، تو کہتا میں خلیفہ راشد نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے تو علی کو نہیں مانتا، علی خلیفہ کے مشیر تھے نہیں۔ پھر ہمارا سوال ہے کہ کسی ایک موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک روایت تاریخ سے لا دو، حدیث سے لا دو، کہ جس میں علی نے کہا ہو کہ میں ابو بکر کے خلاف ہوں، میں عمر کے خلاف ہوں۔ میں نہیں کہتا خلافت کا انکار کرے، صرف اتنا لفظ مل جائے کہ سیدنا علی حیدر کرار نے کہا ہو کہ میں ابو بکر کا مخالف ہوں، عمر کا مخالف ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو تحفظ دینے والا علی مرتضیٰ تھا، ان کا سب سے اہم مسئلوں پر قاضی جیسے فتوے دینے والا علی مرتضیٰ تھا، اور تو علی کا نام لے کے علی کا بھی منکر۔